بیٹی، اولاد اور ان کی تربیت و اصلاح۔ بیٹی، اپنے نونہالوں کے دل میں شروع سے ہی قرآن کی عظمت و محبت پیدا کرو۔ مؤثر اور شفقت و پیار بھری آواز میں قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی آیات انہیں سناؤ۔ بچوں کے سامنے جب قرآن ہاتھ میں اٹھاؤ تو سکون سے اٹھاؤ، پوری توجہ اسی کی طرف ہو، پھر عظمت و احترام سے اسے کھولو اور آرام سے اس کے صفحات پلٹو۔ ایسا کرنے سے نوعمر سے ہی بچے کے دل میں قرآن کی اہمیت اور عظمت و محبت پیدا ہوگی، اور اس کے بارے میں وہ بے باکی اور لاابالی نہیں بنے گا، جیسا کہ وہ بچے ہو جاتے ہیں جنہیں کسی تربیت اور نگرانی کے بغیر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بیٹی، بچے کو نماز سکھاتے ہوئے یہ بتاؤ کہ وہ نماز میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہے جو اسے پالتا ہے اور جس نے اسے اور ساری کائنات کو پیدا کیا، اور اسے یہ بھی سمجھاؤ کہ وہ دنیا میں اپنے رب کی عبادت و بندگی کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، لہذا اس کی عبادت و بندگی کو بجا لانا ضروری ہے تاکہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ اور اسے یہ بھی بتاؤ کہ نماز میں نماز کے اعمال کے علاوہ فضول کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ نماز کے اندر کی حالت اور نماز کے باہر کی حالت میں کیا فرق ہے۔ بچے عموماً نماز میں ضرورت سے زیادہ حرکت کرتے ہیں، یہ ایک عام صورتحال ہے جو تقریباً ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ بچے کو یہ بھی بتاؤ کہ اگر وہ نماز میں زیادہ حرکت کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسے جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے اہتمام سے مسجد بھیجا کرو، اس کے لیے اچھی صحبت کی فکر کرو، اسے حفظ قرآن کے حلقوں میں شریک کرو اور بتاؤ کہ اسے اپنے استاد کے سامنے اسی طرح باادب رہنا ہے جیسے وہ اپنے والد کے سامنے رہتا ہے، اور چھٹی ہونے پر بلا تاخیر فوراً گھر آنا ہے۔ بیٹی، اپنے بچوں کے دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت پیدا کرو، آپ کے پاک فرمان اور پیاری سنتوں کی پیروی کا جذبہ بیدار کرو۔ انہیں بتاؤ کہ آپ کی مبارک زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ سے بڑا کوئی انسان اس دنیا میں نہیں آیا، آپ خاتم الانبیاء ہیں، نبوت اور رسالت کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات عالی پر مکمل کر دیا ہے، آپ اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ کے طریقے کے خلاف ورزی بہت بڑا گناہ ہے، کوئی بدقسمت ہی اس کی جسارت کر سکتا ہے۔ تم بچوں کے سامنے آپ کی پاکیزہ سیرت کے واقعات پڑھو، اسی طرح سیرت سے منتخب کر کے بچوں کی تربیت کے لیے آپ کی عظمت اور عادات شریفہ کے واقعات پر مشتمل جو چھوٹے چھوٹے کتابچے مرتب کیے گئے ہیں انہیں بھی پڑھ کر سنایا کرو، تاکہ بچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے جذبات پروان چڑھیں اور خوشی خوشی وہ آپ کی سنتوں کو گلے لگائیں اور اپنی زندگی میں رچائیں بسائیں۔ بیٹی، بچوں کے دل و دماغ میں شروع ہی سے اسلام اور مسلمانوں کی محبت کی بیج بو، اسلام اور مسلمانوں کی مدد اور ان کے دفاع کا جذبہ پیدا کرو، اس سلسلے میں ان کی بہترین تربیت کرو۔ آج جو مسلم ممالک میں آپ کو مغرب کا لبادہ اوڑھے ہوئے بڑی تعداد میں ایسے افراد دیکھنے کو ملتے ہیں جو مغرب کی زبان بولتے ہیں اور انہی کے کلچر اور نظریات کے علم بردار ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو دینی تربیت کے بغیر ہی پلے بڑھے، نہ ان کو اسلامی آداب سکھائے گئے، نہ ان کا مزاج دینی بنایا گیا، پھر انہی میں سے بعض دشمنوں کے ملکوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، اور جب ان کے گھاٹ کا پانی پی کر لوٹے تو ملک و ملت کی خدمت اور دفاع کیا کرتے، الٹے ان کے دشمن ہی بن گئے۔ بیٹی، بچوں میں دین کے لیے سرفروشی، قربانی اور جان و مال سب کچھ لٹا دینے کا ولولہ اور جذبہ پیدا کرو، تاکہ یہ بچے آگے چل کر اسلام کے وفادار غازی اور جانباز سپاہی بنیں۔ ان میں خود اعتمادی کا جوہر پیدا کرو تاکہ وہ اپنے دست و بازو کے بلبوتے خود کو عظیم انسان بنائیں، اور انہیں مفید کاموں میں مشغول رکھو تاکہ وہ محنتی اور جفاکش بنیں۔ سستی، کاہلی، بیکاری، زیادہ کھانے اور زیادہ سونے کی نفرت ان کے دل میں بٹھاؤ تاکہ یہ آگے چل کر دوسروں پر بار نہ ہو جائیں۔ بیٹی، بچوں میں دین کی خاطر قربانی کا ولولہ پیدا کرنے کے لیے انہیں ان شہداء اسلام کے قصے پڑھ کر سناؤ جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی اور اسلام و مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسلام کے ان جانثاروں کے واقعات سناتے ہوئے تمہاری آواز بھر آئے، ان کا مبارک تذکرہ کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں۔ جب مائیں بچوں کو ایسی تربیت دیں گی تو پھر انہی میں سے ایسے باحوصلہ، باہمت اور اصحاب عزیمت افراد اٹھیں گے جو قوم و ملت کی قیادت کا فریضہ انجام دیں گے، دین سے محبت کریں گے اور اس پر اپنا جی جان اور سب کچھ لٹانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ بیٹی، بچے جتنا قصے، کہانی اور واقعات سے متاثر ہوتے ہیں کسی اور چیز سے اتنا متاثر نہیں ہوتے۔ قصے بچوں کو اگر بار بار سنائے جائیں اور ایک طرح کی باتیں یا وقفے وقفے سے ان کے کانوں میں پڑتی رہیں تو پھر ان کا مضمون ان بچوں کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح کے جذبات کے ساتھ ان بچوں کی جوانی پروان چڑھتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچپن میں سنے ہوئے قصوں کی تاثیر ساری عمر باقی رہتی ہے۔ بچوں پر اثر انداز ہونے کا یہ بہترین گر ہے۔
لہذا اچھے مقصد سے لکھے جانے والے ایسے قصے بچوں کو سناؤ جن سے بچوں میں اچھی عادات، شریفانہ اخلاق اور ایمانی صفات پیدا ہوں، اور یہ بچے آگے چل کر اچھے، پاکیزہ اور بابرکت مسلمان بنیں، جن سے ان کے گھر ہی کو نہیں بلکہ پوری مسلم سوسائٹی کو فائدہ پہنچے۔ بیٹی، اپنے چھوٹے بچوں اور بھائیوں کے دلوں میں یہ بات بٹھاؤ کہ وہ کھانے پینے اور کھیل کود کے واسطے نہیں پیدا کیے گئے۔ کبھی ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو اور کہو کہ فلاں سورت کو اچھی آواز میں ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھو، اور کبھی انہیں مؤثر اسلامی ترانوں کے آئیڈیوز سناؤ جو ان میں جوش اور جذبے کی روح پھونک دیں، اور کبھی پڑھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ایسے کتابچے دے دو جن میں نیکوں کے واقعات اور بزرگوں کی باتیں ہوں۔ ان چیزوں کو پڑھنے میں انہیں مزہ آئے گا اور ان میں نشاط پیدا ہوگا۔ یہ بچے ابھی پڑھنے اور کرنے کی عمر میں ہیں، لہذا انہیں یوں ہی بیکار نہ چھوڑو، ان کے اوقات فضول مشغلوں میں ضائع ہو کر رہ جائیں گے۔ بیٹی، تمہاری سہیلیاں اگر اپنے بچوں کے حسن و جمال، ان کی صحت و تندرستی، ان کے پہناوے اور لباس، ان کے کھانے پینے اور کھیل کود پر فخر کرتی ہیں تو تمہیں بھی یہ فخر ہونا چاہیے کہ تمہارے بچے اللہ کا پاک کلام حفظ کر رہے ہیں، اسلامی آداب، شریفانہ اطوار اور بہترین و اعلیٰ کردار سیکھ رہے ہیں۔ انہیں رسول اللہ کی مبارک احادیث، حکمت و نصیحت کی باتیں اور بہترین اسلامی ترانے اور نظمیں یاد ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے ان کے علم و ادب میں اضافہ ہوگا اور ان کے اخلاق و اطوار اور سیرت و کردار میں حسن اور نکھار پیدا ہوگا۔ بیٹی، تمہارے بچے تمہارے اور تمہارے شوہر کی گردن میں ایک اہم امانت ہیں۔ تم بچوں کو فرما برداری اور شفقت و محبت کی تعلیم دو۔ رہا بچوں میں مردانگی کے جوہر پیدا کرنا، ان میں ہمت، بہادری اور جفاکشی کے جذبات بھرنا، تو یہ تمہارے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام تم ان کے لیے چھوڑ دو۔ دونوں ہی کی توجہ سے بچے کی تربیت کی تکمیل ہوگی۔ لہذا ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ کر بچے کی تربیت میں حصہ لے، بقیہ نتیجہ اللہ کے سپرد ہے۔ کامیابی تو بس اسی کی توفیق سے ہوتی ہے۔ بیٹی، اگر کبھی تمہیں کسی ایسے ملک یا شہر میں رہنا پڑ جائے جہاں اسلامی تربیت پر بالکل توجہ نہ دی جاتی ہو، بلکہ وہاں اسکولوں کا ماحول اسلام مخالف ہو، تو پھر ایسی صورت میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ تم ان پر کڑی نظر رکھنا اور غیر اسلامی نعرے، کفریہ ترانے اور غیر اسلامی طور و طریق جو اسکولوں میں بچوں سے کہلوائے یا کروائے جاتے ہیں، اگر بچوں کو ان کا خوگر ہوتے دیکھو تو فوراً ان کو متنبہ کرو اور بتاؤ کہ یہ باتیں مسلمانوں کے کرنے یا کہنے کی نہیں ہیں، اور بچے کے والد کے ساتھ ساتھ تم بھی صحیح اسلامی عقیدے اور طرز زندگی کو اپناؤ، تاکہ یہ بچے گھر میں ایمان اور اسلامی زندگی سیکھیں اور ضائع ہونے سے بچ جائیں۔ بیٹی، یہ بھی خیال رکھو کہ تم گھر میں بچوں کو جو سکھاتی ہو اس میں اور ان کی باہر کی زندگی میں موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ تم اس کے لیے بچوں کو لے کر پاس پڑوس کی ایسی فیملیوں کے یہاں آیا جایا کرو جو دیندار اور پابند شریعت ہوں، تاکہ بچوں میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ وہ تمہارے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے ماحول میں اجنبی بن کر رہ گئے ہیں۔ بیٹی، بچے اگر گھر دیر سے پہنچتے ہیں تو اس کا مطلب دال میں کچھ کالا ہے۔ کبھی تاخیر کی کوئی معقول وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں بچوں کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ اگر بار بار ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گڑبڑ کر رہا ہے، لہذا محتاط اور چوکنے رہو، بچوں سے سوال جواب کرو، انہیں ڈراؤ دھمکاؤ اور بچوں کے باپ کو باخبر کرو۔ بیٹی، بچہ اگر باہر سے گالی گلوچ کے نئے الفاظ سیکھ کر آتا ہے جو گھر میں نہیں بولے جاتے تو سمجھ لو کہ بچے نے باہر کسی بیہودہ لڑکے کے ساتھ پکڑ لیا ہے۔ اگر باہر سے اچھی باتیں سیکھ کر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اچھے کا ساتھ پکڑا ہے، لہذا بچے کے ساتھیوں پر نظر رکھو، برے ساتھیوں سے اسے دور رکھو اور اچھے ساتھیوں کا ساتھ پکڑے تو اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ بیٹی، بعض بچے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، کچھ ایسے لاابالی ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کر ڈالتے ہیں، انجام کا کیا ہوگا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور بعض چپکے چپکے کوئی حرکت کرتے رہتے ہیں۔ لہذا بچوں کی سرگرمیوں اور ان کی نئی نئی حرکتوں پر نظر رہنی چاہیے۔ کبھی بچے کا رہن سہن، اس کے دیکھنے کا انداز اور اس کے چہرے کا رنگ و روپ بدلا بدلا ہوتا ہے، اس پر نظر ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی بات ہو جسے وہ تم سے کہہ نہ پا رہا ہو، یا اسے کوئی پریشانی ہو جس کا وہ اظہار نہ کر پا رہا ہو، اور اس پریشانی میں اس کے لیے کوئی نقصان یا خطرہ ہو۔ لہذا ان باتوں کے جاننے کی کوشش کرو تاکہ موقع کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے بچے کو نقصان سے بچانے کی فکر کر سکو۔ بیٹی، جو کام خود کر سکتی ہو خود کرو، خادماؤں کا سہارا نہ لو۔ خادماؤں کی وجہ سے گھر کے ماحول پر برا اثر پڑتا ہے، بچیاں کاہل ہو جاتی ہیں۔ گھر کے کام بچیوں میں تقسیم کر دیا کرو، ہر ایک کو کام میں لگاؤ تاکہ چھوٹی عمر سے ہی ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ ان کو بتاؤ، سکھاؤ اور پوچھا بھی کرو، ان بچیوں کو آگے چل کر بڑی اہم ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔
بیٹی، اپنی اولاد میں سے کسی کو اس کی جاہلانہ حرکت یا اس کے نامناسب رویے کی وجہ سے بالکل اپنے سے جدا نہ کرو۔ تم کو خبر نہیں کہ ان میں سے کون آگے چل کر کتنا نیک اور کتنی خیر و برکت والا ہوگا، اور کون تمہارا اور تمہارے پورے گھر کا دوسروں کی بنسبت زیادہ خیال کرے گا۔ تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عمر کے آخری حصے میں تم کو کس کے پاس رہنا ہوگا، اور کون تم پر اپنی جان اور اپنا مال نثار کرنا اپنی سعادت سمجھے گا۔ بیٹی، کم عمرے میں بچوں کا خیال کرو گی تو یہ بچے ضعیفی کے زمانے میں تمہارا خیال رکھیں گے، اور صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ اپنے والد، اپنے تمام اہل خانہ اور اس سے آگے بڑھ کر اپنی سوسائٹی اور اپنے وطن کا خیال رکھیں گے۔ لہذا بچوں کی حکیمانہ اسلامی تربیت میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرو۔ پہچانو کہ سوسائٹی میں تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سوسائٹی میں بچوں کی تربیت اور اچھے انسان تیار کرنے کے حوالے سے تمہاری پوزیشن اور تمہارا مقام مردوں سے بھی اہم ہے۔ بیٹی، آج بچوں کے پیچھے تھک لو اور پریشانیاں گوارا کر لو، تاکہ کل ان کے ساتھ مل کر راحت و آرام سے رہو اور چین کی ہنسی بجاؤ۔ جو ماں باپ بچوں کی تعلیم و تربیت کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو ایک اچھا اور شریف انسان بنانے کے لیے مشقتوں کو گوارا نہیں کرتے اور انہیں زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، زمانہ انہیں جدھر چاہے لے جائے، جس رخ پر چاہے ڈال دے، تو عموماً یہ ماں باپ آگے چل کر خون کے آنسو روتے ہیں۔ اولاد ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہونے کے بجائے وبال جان بن جاتی ہے۔